ساتھ ساتھ انسان تعریف کو پسند کرتا ہے. یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ کوئی آپ کی تعریف کرے, آپ کا دل خوش ہوگا. اللہ اکبر. جنت کی حوریں, جنت کی بیویاں جب ان کے شوہر ان کے پاس آئیں گے, حالانکہ جنت میں ہر طرف نعمتوں کا دورہ ہوگا, وہ کہیں گی اے میرے شوہر, اے میرے سر کے تاج, جنت میں مجھے تجھ سے زیادہ خوبصورت اور اچھی چیز اور کوئی نہیں لگتی. تیرے رب کا شکر ہے کہ مجھے اس نے تیری بیوی بنایا. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ الغنی اب احادیث کے مضامین کو بیان کرتے ہوئے بہار شریعت حصہ اول صفحہ 79 سے لے کر 82 پر لکھتے ہیں, اگر حور, اب آئیے اس حور, اس جنتی بیوی کی آپ حسن کے بارے میں سنتے جائیے. اگر حور اپنی ہتھیلی کو زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے مخلوق فتنے میں پڑ جائے. اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسا آفتاب کے سامنے چراغ. اور جنتی سب ایک دل ہوں گے, ان کے آپس میں کوئی بغض اور اختلاف نہ ہوگا. ان میں ہر ایک کو حور عین میں سے کم از کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گی, پھر بھی ان کے لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے. آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینے کی طرح صاف دیکھے گا. مرد جب اس کے پاس جائے گا اسے ہر بار کنواری پائے گا, مگر اس کی وجہ سے مرد و عورت کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی. اور جنتی عورت 7 سمندروں میں تھوک دے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جائیں. جب بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پائنتی یعنی پاؤں کی طرف میں حوریں نہایت اچھی آواز سے گانے گائیں گی, مگر ان کا گانا شیطانی مزامیر یعنی موسیقی نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی حمد و پاکی ہوگا. وہ ایسی خوشگلو ہوں گی کہ مخلوق نے ایسی آواز کبھی نہ سنی ہوں گی. اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں, کبھی نہ مریں گی, ہم چین والیاں ہیں, کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گی, ہم راضی ہیں, ناراض نہ ہوں گی. مبارکباد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں. ادنا جنتی کے 80,000 خادم اور 72,000 بیویاں ہوں گی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یا تو دنیا میں نامحرم عورتوں کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو حرام سے بھر لیجئے, یا ان حوروں کے لیے اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجئے, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیجئے, اپنی عزتوں کی حفاظت کیجئے. آج اپنے نفس پر صبر کر لیجئے. رب نے وہ انعامات تیار کیے ہیں جس کے بارے میں ہمارا گمان بھی نہیں ہے. آج گانے سن کر, آج موسیقی سن کر اپنے کانوں کو حرام سے بھرنے کا بڑا جی چاہتا ہے. ارے تھوڑے عرصے کے لیے برداشت کر لیجئے. جب ان گناہوں کی طرف دل چاہے, گناہ کی طرف دل مائل ہو, اگر کسی غیر محرم عورت کی طرف دیکھنے کو جی چاہے, کبھی بد نگاہی کا جی چاہے, کبھی برائی کا جی چاہے, اپنے دل کو تسلی دے دیجئے. کچھ صبر کر لو, رب کی رضا کے لیے آنکھوں کو جھکا لو. ارے میرے رب نے جنت میں حوریں تیار کر رکھی ہیں. جب گانا سننے کو جی چاہے اپنے کانوں کو حرام سے بچا لیجئے اور یہ ذہن بنائیے آج ان کانوں کو محفوظ کر لوں گا تو انشاءاللہ جنت میں مجھے ایسے گانے, ایسے روحانی نغمے سننے کا موقع ملے گا جس کے بارے میں احادیث کرام میں آتا ہے ایسی آواز دنیا میں کسی نے نہ سنی ہوگی. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, آئیے مزید سنتے ہیں. حضرت سیدنا اظہر بن مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جو کہ نہایت عبادت گزار تھے, فرماتے میں نے خواب میں ایک ایسی عورت کو دیکھا جو دنیا کی عورتوں جیسی نہ تھی. تو میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا میں جنت کی حور ہوں. یہ سن کر میں نے اس سے کہا میرے ساتھ شادی کرو گی؟ اس نے کہا میرے مالک کے پاس شادی کا پیغام لے جاؤ اور میرا مہر ادا کرو. میں نے پوچھا تمہارا مہر کیا ہے؟ تو اس نے کہا رات میں دیر سے نماز پڑھنا. یعنی جنت کی حور کا جو مہر ہے وہ تہجد کی نماز ہے. خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی جو تہجد کی نماز باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں, راتوں کو بستروں کو چھوڑ کر اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں. میرا رب نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا. سوچئے تو صحیح ان کے لیے کیا انعام تیار ہے. صلو علی الحبیب. آج دنیا میں کھانے پینے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں, فوڈ کلچر عام ہے. پتہ چل جائے کہ دنیا میں ہمارے شہر میں سب سے اچھا ریسٹورنٹ کون سا ہے, جیسے ہی نیا ہوٹل کھلے گا جناب ہم نے سب سے پہلے پہنچنا ہے. دور دور سفر کر کے لوگ جاتے ہیں, گھنٹوں کی ڈرائیو کر کے جاتے ہیں, ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں. نہیں بھائی, اچھا کھانا اپنا شوق ہے. بھائی ہم اپنی صحت کو, اپنے سارے نظام کو
فراموش کرنے کے لیے تیار ہیں، بس اچھا ہمیں کھانا چاہیے، فوڈ کلچر عام ہے۔ کبھی سوچا کہ جو میں کھانا کھا رہا ہوں یہ حلال سے آ رہا ہے، حرام سے آ رہا ہے، میری صحت کے لیے کیسا ہے؟ آج دنیا میں کم کھانے کی عادت ڈالیے اور رب کی ان نعمتوں کے تصور میں کھو جائیے۔ آئیے سنتے ہیں کہ جنتیوں کو پینے کے لیے کیا ملے گا، جنتیوں کو کھانے کے لیے کیا ملے گا۔ جنتیوں کو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں شراب پلائی جائے گی۔ اے دنیا کی شراب کے پیچھے بھاگنے والوں، اے دنیا کی نشہ آور چیزوں کے رسیا لوگوں، توجہ کیجئے، آج اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور کر لیجئے، اس میں رب کی نافرمانی ہے۔ میرے رب نے جنتیوں کے لیے شراب تیار کی ہے، وہ شراب کیسی ہوگی؟ غور سے سنیے، جنتیوں کو شراب پلائی جائے گی، مگر وہاں کی شراب دنیا کی شراب کی طرح نہ بدبودار ہوگی، نہ کڑوی ہوگی، نہ بے عقل کرنے والی اور آپے سے باہر کرنے والی شراب نہ ہوگی، بلکہ وہ پاک شراب ان تمام باتوں سے پاک و منزہ ہوگی۔ جنتیوں کو جنت میں ایک سے ایک لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے وہ کھانا فوراً حاضر ہو جائے گا۔ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر گوشت کھانے کا جی چاہے گا تو وہ پرندہ جو اڑ رہا ہوگا اسی وقت بھنا ہوا سامنے حاضر ہو جائے گا، اور کم سے کم ہر ایک شخص کے آگے 10,000 خادم ہوں گے۔ خادموں میں ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی اور دوسرے ہاتھ میں سونے کے پیالے ہوں گے۔ آج مٹی کے برتن میں کھانے کی عادت ڈالیے، مصطفیٰ کریم کے سنت پر عمل کرنے کی نیت کر لیجئے۔ رب نے جنت میں انشاءاللہ سونے اور چاندی کے پیالے تیار کر رکھے ہیں، ان کے ہاتھ میں سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے، ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی، جتنا کھاتے جائیں گے لذت میں کمی نہ آئے گی۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، مثال کے طور پہ آپ کی فیوریٹ ڈش بنا دی جائے، بڑی بھوک بھی لگی ہے اور جناب آپ کو چکن بہت پسند ہے، آپ کے سامنے آ جائے، تھوڑی دیر آپ کھائیں گے، تھوڑا کھائیں گے، پھر کھائیں گے، ایک وقت آئے گا آپ کا پیٹ بھی بھر جائے گا، اب آپ کو کہا جائے گا اور کھائیے تو کہیں نہیں جناب اب نہیں چاہتا، رہے بھائی آپ کی فیوریٹ ڈش ہے، بس ایک حد تک وہ اچھی لگتی ہے، پیٹ بھرنے کے بعد اب وہ لذت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، جنت کی نعمتوں کا یہ حال ہے کہ جتنا کھاتے جائیں گے لذت بڑھتی چلی جائے گی۔ اور مزید سنیے، ہر نوالے میں 70 نئے مزے ہوں گے، ہر مزہ دوسرے مزے سے ممتاز ہوگا، اور اگر اب پانی کی خواہش ہوگی تو کوزے خود بخود ہاتھ میں آ جائیں گے، کھڑے ہو کے پانی نہیں بھرنا ہوگا، خود بخود کوزے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب اور شہد ہوگا، جتنا پینا ہوگا اتنا ہی اس پیالے میں آئے گا۔ پینے کے بعد وہ کوزے جہاں سے آئے تھے واپس چلے جائیں گے۔ اب وہاں کھانا تو کھا لیا لیکن نجاست نہیں ہوگی، وہاں پیشاب کی حاجت نہیں ہوگی، بولو براز نہیں ہوگا، پسینہ نہیں بہے گا، کانوں اور ناک میں میل نہیں جمے گا، بلکہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، اور ہلکا سا خوشبودار جب پسینہ بہے گا، بدبودار پسینہ نہیں ہوگا، خوشبودار پسینہ بہے گا جس سے مشک کی بو آئے گی، اور یہ تمام کھانا ہضم ہو جائے گا۔ اب مجھے بتائیے، دنیا کے کھانے کھانے کی کتنی تمنا، کیسی پلاننگ، آؤٹنگ کرنے کا شوق، اس میں بے پردگی ہوتی ہے تو ہو جائے، میوزیکل ریسٹورنٹ میں جانا ہے تو چلے جائیں گے، اپنا شوق پورا کرنا ہے۔ ارے فلاں ریسٹورنٹ میں آپ نے کھانا کھایا، ابھی تک نہیں کھایا، اچھا میں اگلے ہفتے جا رہا ہوں۔ ارے بھائی یہ تو پوچھو کہ وہاں بے پردگی کا کیا حال ہے، اتنا مہنگا کھانا، اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے نہ جانے کتنے غریبوں کا بھلا کیا جا سکتا تھا۔ ایک وقت کے کھانے میں ہزاروں روپے ضائع کر دیے جاتے ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس رقم سے اگر میں سادہ کھا لوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی نیت سے میں سادہ کھانا کھا لوں تو نہ جانے اس رقم سے کتنے غریبوں کا بھلا ہو سکتا تھا۔ اور اب ریسٹورنٹ کون سا ایسا رہ گیا ہے، جگہ کون سی ایسی باقی رہ گئی ہے جہاں بے پردگی نہیں ہوتی، جہاں میوزک نہیں بجتا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جس طرح میں نے بیان کے شروع میں کہا تھا کہ دنیا میں جب کوئی خوبصورت جگہ پتہ چل جائے، دنیا میں کوئی تاریخی اور کوئی جناب بڑی یوں سمجھ لیجئے کہ مشہور جگہ کے بارے میں ہمیں پتا چل جائے تو ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ مجھے وہ سٹی ضرور دیکھنی ہے، مجھے وہ پارک ضرور دیکھنا ہے، مجھے وہ لینڈ مارک کا وزٹ ضرور کرنا ہے۔ مگر مجھے بتائیے، آج میں اپنی بات نہیں کر رہا، کسی جیوگرافیکل کتاب سے پڑھ کر آپ کو نہیں سنا رہا، کسی تاریخ دان کی بات آپ کو نہیں بتا رہا کہ ایسی جگہ تیار ہے، میں اس رب کا کلام سنا رہا ہوں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جس پر ہمارا ایمان ہے، قرآن مجید کی آیات اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے ذریعے ہمیں سچے وعدے
پتا چل رہے ہیں کہ ایسی جنت رب نے بنائی ہے، ایسا کھانا ہوگا، ایسا پینا ہوگا، ایسی حوریں عطا کی جائیں گی۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب مزید سنیے، آج جناب سادہ لباس پہننے کا جی نہیں چاہتا، جی چاہتا ہے ارے میں بھی جناب ڈریسنگ کروں، میں بھی جناب